اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے یا وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے یا اس کا گھر اتنا خستہ حال ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے نیا گھر مل جائے، تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتانے آئی ہوں ایک حل جو کہ میں نے خود آزمایا تھا اور مجھے گھر مل گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو آج ماشاءاللہ سے ہمارا چوتھا روزہ آ گیا اور میں کر رہی ہوں سحری کی تیاری۔ سحری میں ہمارے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہم ہوتے، میں ہوں اور 2 بچے ہوتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کیونکہ بیمار ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ہم تینوں نے کبھی روزہ رکھنا ہوتا ہے اور کبھی ہم 2 روزہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم 3 ہیں، وہ دونوں بھی جاگ گئے تھے، بچے بھی جاگ گئے تھے، تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں پراٹھے، ساتھ میں نے چائے رکھ دی ہے اور ساتھ ہی میں نے اوون میں سالن گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور دہی ٹیبل پہ رکھ دیا، تو بچے کھا لیں گے۔ سحری کی تیاری ہو رہی ہے اور سحری کی تیاری کے بعد نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور پھر آج بچوں کو چھٹی ہے، آج ان کا پیپر نہیں ہے، تو آج ان کو چھٹی ہے، تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی دیر سو لوں گی، پھر اٹھ کے جو گھر کے باقی کام ہے تو وہ کر لوں گی۔ لیکن جو بھی میری تسبیحیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں روزانہ، میں نے نماز کے بعد وہ پڑھنی ہے اور پڑھ کے پھر ہی میں نے سونا ہے۔ تو میں نے آج سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنا ایک قصہ شیئر کروں کہ زندگی کا ایک ایسا موڑ بھی تھا کہ جہاں پہ مجھے اپنے گھر کی بہت ضرورت تھی۔ جس گھر کو ہم نے چھوڑا یا جس میں رہ رہے تھے وہ بھی اپنا ہی گھر تھا، لیکن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ گھر اتنا زیادہ پرانا تھا۔ میں آپ کو اس کی سٹوری سناتی ہوں۔ مطلب میرے سسر نے کسی زمانے میں بنایا تھا، ہے تو بہت بڑا، 15 مرلے کا گھر تھا، لیکن وہ مطلب پرانا بہت ہو گیا تھا، بسیدہ بہت ہو گیا تھا، اور وہ مطلب روڈز اونچے ہو گئے تھے، اور وہ گھر جو ہے وہ نیچے چلا گیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھر نیواں ہو گیا سی۔ تو جب میری شادی ہوئی میں ادھر آئی اور میرے بچے بھی ادھر ہی پیدا ہوئے، لیکن جب بھی کبھی باہر سیوریج بند ہو جاتا تھا اسٹریٹ کا یا اس علاقے کا، تو ہوتا یہ تھا کہ میرے گھر میں پانی آ جاتا تھا، اور گندا پانی گھر میں، صحن میں، واش روموں میں، کیونکہ پائپ وہ سارے نیچے چلے گئے تھے۔ تو اب اس وقت یہ تھا کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس گھر کو مطلب نیا بنا لیں، نیا ہی بناتے، اگر اس کو اونچا کرنے والی سائڈ پہ جاتے تو پھر ہم اتنا وہ نہیں کر سکتے تھے افورڈ کہ اس کو اونچا بھی کریں، پھر آنے والے دنوں میں اس کو بیچ دیں یا کر دیں۔ اچھا، مسائل بہت تھے، اور یقین کریں کہ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ مجھے اپنا گھر کیسے ملے گا، کیسے میں اس عذاب سے نکلوں گی۔ تو ہمیں میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ 2 بھائی تھے اور 2 ان کی بہنیں تھیں۔ ایک بہن کے تو 3 بچے تھے، شادی شدہ تھی، اور ایک بہن جو تھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ اب نارمل تھی، اس نے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ تو میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اپنا گھر بھی بن جائے اور یہ جس عذاب میں ہم رہ رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹے۔ لیکن یقین کرے جب بھی کسی سے بات کرتے تھے یا کوئی، تو سب کہتے تھے نہیں یہ کیسے بکنا ہے، یہ اچھی پرائس میں نہیں بکنا۔ تو مطلب اس طرح میرا دل توڑ دیتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی اپنا گھر بائے ہی نہیں کر سکوں گی، خرید ہی نہیں سکوں گی، پتہ نہیں یہ کب اس عذاب سے میری جان چھوٹے گی۔ پھر ایک دن بیٹھے میں مطلب ٹی وی کی سکرولنگ پر میں اللہ پاک جنت نصیب کرے وہ جنید جمشید کو، اس کا ایک کلپ میرے سامنے آ گیا، اور اس نے ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت تھی سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، وہ آیات تو 2 ہیں لیکن اس نے ایک آیت پڑھی کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ والی اس نے آیت پڑھی، تو اس نے کہا کہ یہ والی آیت 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو جو بندہ پڑھے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی جو وہ سوچے گا، اور اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اچھا، یقین کریں کہ میں نے جب اسے سنی تو مجھے یہ اتنی اچھی لگی، اتنی میرے دل کو جیسے مطلب کوئی بہت پیاری چیز لگی، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب بھی میں صبح شام میں نے اس کو 7 دفعہ پڑھ لینا، تو پڑھ کے میرا ذہن تو سارا دن اس طرف لگا رہتا تھا کہ مجھے گھر کب ملے گا، میرا گھر کسی طرح مل جانا چاہیے، میرا یہ گھر بک جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ تو
اینڈ پہ نا، ویڈیو کے اینڈ پہ نا یہ آیت میں آپ کو بتا دوں گی، دونوں آیات آپ نا قرآن پاک میں سے نا اس کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، بہت ہی پاورفل آیات ہیں۔ میں نے جب پڑھنا شروع کر دیا نا تو پھر نا وہ ایک دن اچانک سے میرے میاں کہتے ہیں، وہ آئے ہیں گھر پہ، تو وہ کہتے ہیں کسی بندے نے مجھے کہا کہ تم نے گھر بیچنا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے پاس بڑا اچھا گاہک ہے۔ اور یقین کرے بغیر کوئی ایفرٹ کیے، بغیر میرا کوئی لڑائی جھگڑا کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی اچھی پرائس دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ گھر کبھی پھر اس کا گاہک ہی نہ آئے، تو میں تو اس کو نا اس کو بیچ دوں گا، سیل کر دوں گا۔ تو باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیتا، جب باقی لوگوں سے پوچھا تو سب ایگری تھے، سب نے کہا ٹھیک ہے آپ بیچ دیں، ہمارا حصہ آپ ہمیں دے دیں اور اپنا آپ لے لیں۔ تو یہ کوئی مطلب ایسے آنن فانن یہ کام ہوا، اور نہ تھوڑے ہی دنوں میں گاہک آ گیا، اس نے گھر خرید دیا اور اس نے کہا میں آپ کو کیش پیمنٹ کر دوں گا، اور اس نے کیش پیمنٹ کر دی، اور اس نے کہا آپ مجھے قبضہ دیں، مجھے بہت یہ لوکیشن پسند ہے اور میں نے اس کو گرا کے، تو میں نے اس پہ دوبارہ کوئی اس نے بنانا تھا کوئی ہال ٹائپ چیز، تو اس نے کہا میں نے 3 منزلہ بنانی ہے۔ اب اگلا ٹاسک یہ تھا، یہ سب نا کرامت اسی آیت کی تھی، یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا۔ اچھا جب میں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ جو مجھے چیز بالکل ناممکن لگ رہی تھی اور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اتنی اچانک اور اتنی آسانی سے ہو گئی ہے، تو میں نے نا پھر اس پہ نا مطلب ریسرچ کی آیت پہ، تو پھر اتنے سارے مطلب جو وظیفہ بتانے والے ہمارے بزرگ لوگ ہیں نا، ان سے میں نے دیکھا کہ آخری 2 آیات میں بہت اثر ہے، بہت طاقت ہے، یہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہے، یہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے آتی ہے، یہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تو میں نے نا پھر ان آیات کو نا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ آپ چاہیں تو اس کو صبح شام پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اس کو ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اس کو نا مطلب 41 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ کو آسانی لگے آپ پڑھ لیں۔ اس کی ان آیات کا آپ لوگ ترجمہ پڑھیں گے نا تو ترجمہ بھی یہی ہے کہ دنیا کا کوئی سہارا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ اور واقعی ہی جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیتے ہیں نا تو غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کب اور کیسے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور جو خواہش کر رہے ہوتے ہیں یا جس مشکل میں آپ ہوتے ہیں، جو کام آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ کام نہ ہو جاتا ہے اور آنن فانن ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا۔ پھر ہمارا اگلا ٹاسک یہ تھا کہ ہم نے گھر اس کے حوالے کرنا تھا، تو اگلا ٹاسک یہ تھا کہ اتنے پیسوں میں ہم کیا خریدیں، اور یقین کریں پیسے میرے بہت کم تھے، اور یہ جس گھر میں اب رہ رہی ہوں، یہ گھر ہم نے اس وقت بائی کیا، اور سب حیران تھے کہ اتنے کم پیسوں میں انہوں نے کیسے لیا۔ ایسے اللہ میاں نے مدد کی کہ مجھے آگے اچھے والا گھر بھی مل گیا، مطلب جتنا میں چاہتی تھی کہ مجھے اس سے بہتر ملے، تو اس سے بہت بہتر گھر تھا، بہت اچھی جگہ پہ تھا۔ اب میں جہاں پہ رہ رہی ہوں یہ مہنگا ترین علاقہ ہے ہمارے شہر کا، تو تب یہاں پہ اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن اب تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، مطلب پرائسز بہت اوپر چل گئی ہیں، یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہوگی، باہر مارکیٹ بن گئی، اس وقت نہیں تھی۔ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے نا اسی آیات کو پڑھنے کی وجہ سے، یا ایک وظیفہ کرنے کی وجہ سے، یا اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا گھر دے دیا۔ تو میں نے آج سوچا کہ مجھے یہ آیات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندے کے لیے پڑھائی کرنی، ذکر کرنا آسان ہے، کیونکہ آج کل ہمارا بہت ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے نا صرف اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ تو اتنے پیسوں میں مجھے گھر بھی مل گیا، اور لوگ حیران بھی ہو رہے تھے، وہاں سے میری جان بھی چھوٹ گئی، اور میرا اپنا ایک علیحدہ سے سیٹ اپ بن گیا، گھر بن گیا۔ اب مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، یا مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گی، تو میں یہ آیات ہی پڑھتی ہوں اور انہی سے اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ اور بھی بہت سارے وظیفے میں کرتی ہوں، ان میں بھی بہت پاور ہے، 1 بائی 1 نہ میں آپ کے ساتھ سارے ہی شیئر کروں گی، سب میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں سوتی نہیں ہوں، پہلے میں نے اپنی جو تسبیحاں کرنی ہیں، جو پڑھائی کرنی ہے، میں وہ پڑھائی کرتی ہوں۔ میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرتی ہوں، اس میں بھی بڑی پاور ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
اور بعض اوقات بہت ساری تھیراپیز ایسی ہوتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی نا ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور اس سے بھی ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہی کہنا ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کو نیا گھر مل جائے، یا اس کے کرائے کے گھر سے جان چھوٹ جائے، یا اس کا گھر رینیو ہونے والا ہے وہ ہو جائے، یا کوئی بھی مشکل ہے، گھر کے علاوہ بھی کوئی مشکل ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو لگے کہ وہ نہیں ہو رہی یا وہ ناممکن ہے، تو آپ اس وظیفے سے مدد ضرور لیں۔ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، وہ طاق میں پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، وہ ہے آپ کی اپنی مرضی۔ تو آپ نے نا میرے کہنے پہ اس وظیفے کو آزمانا ضرور ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی آپ کی جتنی بھی مشکلیں ہیں نا وہ سب آسان ہو گئی ہیں۔ ہمیں نا اپنی مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، بجائے یہ کہ ہم کسی دنیاوی بندے کے پیچھے بھاگیں، تو ہمیں نا اپنا ناطہ اللہ میاں سے جوڑ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں، تو جیسے جب وہ چاہتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا نا کالے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں جلدی پڑ جاتی ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کب اور کس وقت میں یہ کام نا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو آج میں افطاری میں بنا رہی تھی بریانی بچوں کی فرمائش پہ، اور 2-3 دن تلی ہوئی چیزیں بنائی تھی نا، تو آج دل کر رہا تھا کہ کوئی ہلکا پھلکا کھانا ہو، تو میں نے صرف بریانی بنائی ہے اور ساتھ میں بنایا رائتا، یہی بچے کھائیں گے۔ اور یہ میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی بھی میں نے ساتھ ساتھ بنائی ہے۔ میرا جو سٹائل ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ نے مطلب دیکھنا ہو کہ میں بریانی کیسے بناتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو لگا دیا دم، اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی، اور ابھی کوئی نا 25 منٹ پڑے ہیں روزہ کھلنے میں، تو تب تک کوئی دعا شعا کر لیتے ہیں، بیٹھ کر اس کو دم لگا دیتے ہیں، اور جیسے ہی روزہ کھلے گا نا پھر گرم گرم نکالوں گی بریانی اور بچوں کو دوں گی۔ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور میرے بتائے ہوئے وظیفے سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ خود کہیں گے کہ اس میں بڑی پاور ہے، آپ کو جلدی ہی لگے گا کہ آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ تو یہاں بریانی ماشاءاللہ سے میری پک کے دیکھیں کتنی اچھی تیار ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو ہلا رہی ہوں، اور میں نے نا وہ ساتھ والے گھر پڑوسیوں کے گھر بھی بریانی بھیجنی تھی، تو سب سے پہلے ان کو بھیجوں گی تاکہ روزہ کھلنے سے نا پہلے ان تک پہنچ جائے، وہ اپنے دسترخوان پہ رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر بچوں کو ڈال کے دیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ بریانی بہت اچھی بنی ہے۔ آپ نے میرے چینل پہ جانا ہے، ساری ویڈیوز دیکھنی ہے، اور مجھے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہے۔ مجھے نا اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ کل میں دوبارہ ملوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک آپ کے فائدے کا ہی ہوگا۔ جس طرح یہ ٹاپک آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں اور سنیں اور اس کو آزمائیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اور میرا تو یہ تجربہ ہے کہ ہر ناممکن کام کو نا یہ ممکن بنا دیتا ہے۔ باقی اللہ حافظ۔